لائق سدیس و تکریم علماء اہل سنت جملہ حفاظ و قرآن ائمہ مساجد صدر جلسہ خطیب جلسہ اراکین جلسہ سادات کرام محفل پاک میں تشریف فرما بزرگوں نوجوان ساتھی عزیز بچوں و جملہ سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل و قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری نعرہ یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا بس ایک جاؤ تو جہاں فدا، وہ جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیچے کیجیے نا یہ یہاں سے نہیں ہو رہا، چھوڑ چھوڑ اللہ کا ماشاء اللہ۔ دلی مبارکباد پیش ہے تمام ہی اہل ہستی کو اور حضور کے ان تمام دیوانوں کو جو عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں محبتوں کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں، جنہوں نے محفل کو سجایا۔ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ منبر رسول پر حضور سید صاحب قبلہ جلوہ گر ہے، ساتھ ہی ساتھ علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے۔ ابھی آپ نے نقیب اہل سنت جناب محترم کفیل انور بھائی ان کے تیور، ان کا انداز بیان آپ نے سنا۔ یقیناً یہ سب کو سب کی بتاتے ہیں، کبھی اپنے نہیں بتاتے کہ جتنا ہمیں بدنام کیے ہوئے ہیں ہم سے زیادہ یہ بدنام ہے۔
ایسے ہی ہے نا؟ ان کو بھی ماشاءاللہ اللہ نے بڑی مقبولیت دی ہے اور اپنے دین کا کام اللہ ان سے لے رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ دیکھنے میں یہ بھی ہماری طرح سنگل پسٹن کے آدمی ہیں، لیکن کام ڈبل پسٹن سے زیادہ کر جاتے ہیں کبھی کبھی۔ انجن پسٹل نہیں بول رہا ہوں، پسٹن بول رہا ہوں۔ ہر چیز نہ چلوائے، کبھی کبھی چل جاتی ہے تو پھر چل ہی جاتی ہے۔ بڑے نڈر آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، ابھی آپ نے مداح خیر الانام شاعر اہل سنت بھاگلپور کی شان جناب محترم عظمت رضا بھاگلپوری سے بڑی خوبصورت حضور کی نعتیں ملاحظہ فرمائیں۔ ان سے پہلے بھی آپ نے چترویدی صاحب قبلہ اور ان کے علاوہ بھی دیگر علماء اہل سنت سے گفتگو نعت و منقبت ملاحظہ فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محفل بڑی محترم ہے اور بڑی معتبر بھی ہے، اس لیے کہ آج کی محفل میں جامع محفل بن کر کے مدینے والے کا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہم چونکہ سرکار اعلیٰ حضرت سے نسبت اور محبت رکھنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے امام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، اور ہمارے امام نے جب سیدوں کا ذکر کیا تو سیدھی بات کہی، کیسے آقاؤں کا بندہ مرازا، بول بالے میری سرکاروں کے، اور انہوں نے ہمیں سیدوں کا اکرام سکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ انہی نے ہمیں یہ احترام سیدوں کا بتایا اور ہمیں بتایا سادات کون ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اس خوبصورت چمن کا خوبصورت پھول ہماری محفل میں جلوہ گر ہے۔ اللہ سادات کی اس خوشبو کو تادم عزیز سلامت رکھے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں آج یہ محفل میسر ہو گئی ہے۔ بس آپ سے میری اتنی سی گزارش ہے، جتنی دیر سنیں کوشش یہ کریں کہ عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ کسی نیت سے سنیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ میری قسمت ہے کہ مجھے جب بھی مائک ملتا ہے، خاص کر کے جھارکھنڈ، اڑیسہ، بنگال، بہار کے اندر، تو وہ تبھی ملتا ہے کہ جب فجر کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر میں بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میرا نام ان لوگوں میں آتا ہے جو فجر کے لیے لوگوں کو جگایا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو سو رہے ہوتے ہیں انہیں جگانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو پہلے سے جاگ رہے ہوتے ہیں اور سونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں ان کو جگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے، آپ سونے والوں میں کہ جاگنے والوں میں؟ بہت کم لوگ جاگ جائیں۔ سونے والوں میں کہ جاگنے والوں میں؟ ہے نا؟ تو پھر میں اپنی بولی میں نہیں بلکہ بریلی والے کی بولی میں آپ کو جگاؤں۔ انہوں نے کہا تھا سونا جنگل رات ہے، بولو آپ سبحان اللہ۔ جی، جن کی زبانیں کرائے کی وہ قطعی نہیں بولیں، صاف بات رہتی ہے۔ پریشر والی سبحان اللہ تو چاہیے ہی نہیں، وہ سبحان اللہ ہونی چاہیے کہ جو حضور کی محبت میں منہ سے نکلے۔ یہ چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں ہماری کہ اس امت کو حضور سے بھی کتنا پیار کرتی ہے۔ یہ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں ہماری کہ یہ امت آج بھی حضور سے کتنا پیار کرتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان ہزاروں کرسیوں پہ صرف آپ ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، کتنے ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی ٹوپی اوڑھ کر کے اس محلے سے آئے ہوں گے، اور جو صرف یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ امت کتنی مردہ ہو چکی ہے اور کتنی بیدار ہے۔ جب منبر سے کونی ماری جاتی ہے نا، کہو سبحان اللہ، تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ قوم مردہ ہو چکی ہے، یہ ٹھوکر سے کلمہ پڑھوائی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں حضور سے رشتے اتنے مضبوط کر لو کہ جب بات حضور کی آیا کرے تو کونیاں مارنے کی ضرورت نہ پڑے، خود بخود دل سے رب کی تسبیح کا جملہ زبان سے نکل جایا کرے، تاکہ لکھنے والا بھی اگر لکھے تو وہ یہ صاف لکھ دے کہ ان کے چہروں سے دھوکے نہ کھانا، ان کے لباس سے دھوکے نہ کھانا، ان کے روز مرہ کے طریقوں سے دھوکے نہ کھانا۔ اگر یہ قوم کھڑے ہو کے پیشاب کر رہی ہے تو ابھی نبی سے رشتہ نہیں ٹوٹا ہے۔ اگر اس قوم کے سر پہ ٹوپیاں لگی ہے تو ابھی یہ اپنے نبی سے بیگانہ لگی ہوئی ہے۔ آج بھی جب نبی کی بات آتی ہے نا تو یہ جان دینے بھی تیار ہو جاتی ہے اور مال دینے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ یہ بیداری ہمارے بیچ رہنی چاہیے، ورنہ کوئی یہ نہ لکھتے جا کر کے گئے تھے ہم اس بستی کے اندر، کیا نام ہے بستی کا؟
نیورا میں حسن فیضی صاحب کدھر گئے؟ نہیں کوئی بات نہیں. میں نے بزرگوں سے سنا کہ ہر بستی میں کتب ہوتا ہے، بلکہ ایک بستی میں 4 کتب ہوتے ہیں جو اس بستی کو بچائے رہتے ہیں اور ہر کونے پہ ٹھیکا ہوتا ہے. یہ وہ کتب ہے جو 4 کونوں پہ ٹھیکا ہے نا. اللہ سلامت رکھے. خیریت ہے نا سارے لوگ؟ تھوڑی سی بیداری رہتی ہے. اور جو رشتہ ہے نا حضور سے ہمارا، دکھاوے کا نہیں ہونا چاہیے، یہاں سے ہونا چاہیے. وہ کہا تھا کسی نے واللہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اگر حضور کو آج بھی دل سے پکارنے والے ہونا تو حضور آج بھی فوراً تشریف لے آئیں گے. ہے نا؟ بندہ کہہ رہا ہے مولوی تجھے تو پتا ہوگا نا حضور کی زیارت کیسے ہوتی ہے. کوئی وظیفہ بتا، میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے سب سے آسان وظیفہ لگتا ہے کبھی ان کے لیے پتھر کھا کے دیکھو، ان کے لیے کسی سے گریبان چاک کرا کے دیکھو، پھر رات کو تنہائی میں بیٹھ کے رو. اگر آنسو صاف کرنے کے لیے زہرا کا بابا نہ آ جائے تو پھر بات کیجیے. کبھی ان کے لیے رونے کے آگے بننا، کبھی ان کے لیے چوٹ کھا کے دیکھو، کبھی ان کے لیے درد اٹھا کے دیکھو. کبھی گریبان نہیں پکڑا گیا، کبھی مارے نہیں گئے، کبھی پیٹے نہیں گئے. یہ جو چوکوں میں کسی ایک کو مار دیا جاتا ہے، مذہبی نعرے کے نام پہ مارا جاتا ہے، اپنا بنانے کے نام پہ مارا جاتا ہے. میں تو پوری دنیا کو دعوت فکر دیتا ہوں، اسلام کی اخوت و محبت دیکھو. قرآن تو یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر زبردستی کلمہ پڑھوانا ہوتا تو پوری دنیا عمر کے دور میں کلمہ پڑھ چکی ہوتی. اگر پھر بھی بچ جاتے تو خالد بن ولید کی تلوار کلمہ پڑھا دیتی. اگر پھر بھی بچ جاتے تو تمہیں کیا لگتا ہے خدا کی قسم ایک حیدر کرار کا بیٹا تلوار لے کے نکل جاتا، پوری دنیا میں کلمہ ہوتا. لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہم تم سے زبردستی کلمہ نہیں پڑھوائیں گے، ہم تمہیں اچھی راہ بھی دیں گے، ہم تمہیں بری راہ بھی دیں گے، ہم تمہیں نفرتوں کے طریقے بھی بتاتے ہیں، محبتوں کے طریقے بھی بتاتے ہیں. لیکن ہمارا وہ نہیں ہوگا جسے زبردستی لایا جائے گا. ہمارا وہ ہوگا جو گر کے آئے گا اور یہ کہے گا تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ کی غنز میں دنیا سے مسلمان ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد. اللہ اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو. محبت کریں حضور سے. اور ہم نفرت والی قوم نہیں، ہم تو پیار کرنے والی قوم. سبحان اللہ. پیار کرنے والی قوم میں آتے ہیں. ہم کمزور بھی نہیں، ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو انگلی اٹھا دے تو ڈوبا سورج واپس نکال دیتا ہے. ہم لاوارث بھی نہیں ہیں، ہم لاوارث بھی نہیں ہیں. خدا کی قسم ہمارا ایسا وارث ہے اگر حکم دے دے تو پیڑ چل کے آ جایا کرتا ہے. مسئلہ تھوڑا سا اپنا ہی بگڑا ہوا ہے، اپنا بھی تھوڑا مسئلہ بگڑا ہوا ہے. اپنا تھوڑا سا مسئلہ یہ بگڑا ہوا ہے کہ ہم نے حضور سے نہ دوریاں پیدا کر دی. معاف کیجیے گا، میں فری کی جنت بانٹنے کا بھی نہیں. جنت سستی ہوتی تو حضرت بلال کی چربی نہ پگھلائی جاتی. جنت سستی ہوتی تو حضور کے چچا کا کلیجہ نکال کے چڑھایا نہ جاتا. جنت مشکل ہے. دھوکے میں نہ آئیے گا، چکر میں نہ رہیے گا. اتنا خوبصورت اپنے آپ کو بنا لو کہ حضور دیکھ کے خود بخود قبر میں مسکرانے لگ جائیں. سبحان اللہ. حضور خود بخود مسکرانے لگ جائیں. اتنا اچھا اپنے آپ کو اندام کریں. اتنا خوبصورت. دوریاں پیدا ہوگی، دوریاں. ناراض تو نہیں آپ ہوں گے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں جانتا ہوں یہ منبر یہ کرسی چاپلوسوں کے لیے نہیں ہے. یہ منبر یہ کرسی اس کا حق ہے جو مصطفیٰ کے دین کو سچائی سے بیان کرے. بے شک، بے شک. وقتی طور پہ میں آپ کو جنتی کہہ کر کے آپ کو بڑا بنا کر کے آپ سے پیسہ لوٹ کے لے جاؤں، فرق کیا پڑتا. میں تو چاہتا ہوں میری کڑوی اتنی باتیں اتنی کڑوی ہوں کہ صرف قبر میں نہیں میدان قیامت میں بھی میری باتیں آپ کو یاد ہیں. سبحان اللہ. اور کوشش کیجئے گا لشکر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. یہ خوبصورت جماعت بیٹھی ہے، جانتے ہو یہ اتنی عظمتوں والی جماعت ہے، اتنی عظمتوں والی جماعت ہے. میں شمیم رضوی صاحب سے بلا اور یہ علماء کی عظمتوں کی بات نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں پڑھنے والے یہ بچے، یہ جو 3 آپ کے سامنے بیٹھے، اگر ان میں سے کوئی ایک بچہ کسی قبرستان سے گزر جائے اللہ اس کے قدم کی برکت سے 40 دن کا عذاب اٹھا دیا کرتا ہے. کبھی ان کے ہو کے تو دیکھو دل سے دوریاں پیدا ہو گئی.
ہم نے حضور سے دوری اختیار کر لی، معاف کیجیے گا۔ شادی ہوتی ہے؟ اور بڑی موٹی بات پوچھی ہے میں نے آپ سے، شادی ہوتی ہے یہاں؟ بہت کم لوگ بول رہے ہیں کہ باقی نے ایسے ہی کام چلا رکھا ہے۔ شادی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے، برات بھی چلتی ہوگی، ہے نا؟ کچھ لوگ ڈی جے بھی بجا لیتے ہوں گے۔ بند ہو گیا نا؟ کتنے اچھے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ بند ہو گیا نا؟ بولو بالکل بند ہے نا؟ کیا بات ہے، اللہ کرے یہ بات قیامت تک قائم ہے۔ کہیں کہیں بم پھوڑ دیتا ہے توجہ ہے نا سارے لوگ؟ ہم نے دوریاں پیدا ہو گئی، ہم نے بڑے معاملات خراب کر رکھے ہیں۔ حضور سے رشتے مضبوط کریں، حضور سے رشتے، اور رشتے کیسے دور ہو جاتے ہیں جانتے ہیں؟ تاریخ میں بہت بڑا نام آتا ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، نام سنا ہے نا؟ یہ بابا فرید وہ فرید ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے رام میں، مدرسے کے پڑھنے والے بچے نا پانی کا برتن لے کے دور جا رہے ہیں چشمے سے پانی لینے کے لیے۔ آپ نے کہا بیٹے کدھر جا رہے ہیں؟ کہا حضور پانی لینے کے لیے۔ کہا پانی کنویں سے کیوں نہیں بھر لیتے؟ کہا اس کا پانی کھارا ہے، وہ جو چشمے سے پانی لاتے ہیں وہ بڑا میٹھا ہے۔ تو کہنے لگے بڑا وقت لگتا ہوگا؟ کہاں وقت تو لگتا ہے نا۔ کہنے لگے سنو پڑھنے والے بچے ہو، وقت ضائع نہ کرو، یہیں سے پانی بھر لو۔ کہا حضور کھارا ہے، لاؤ نا۔ کہا تم پانی بھر کے لاؤ، میٹھا فرید کر دیتا ہے، میٹھا فرید کر دیتا ہے، تم بھر کے تو لاؤ۔ بچوں نے جلدی جلدی برتن بھرے، برتن بھرنے کے بعد نہ پانی لے کر کے آئے۔ بابا فرید نے پڑھا، سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور پانی پہ دم کر دیا، پانی پہ دم کیا۔ بچے بہت جلدی لے کر کے مدرسے میں واپس آ گئے۔ استاد نے کہا کہاں سے لے کر کے آئے؟ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ کہا سرکار ہم تو کنویں سے پانی بھر کے لے کے آئے ہیں۔ کہا تم کو نہیں پتا ہے کہ کنویں کا پانی کھارا ہے؟ بچوں نے کہا تھا تو کھارا، لیکن ایک اللہ والے نے دم کر کے میٹھا کر دیا ہے، دم کر کے میٹھا کر دیا ہے۔ کہا کیا پڑھا تھا اس نے؟ کہا سورہ اخلاص کی تلاوت کی تھی۔ اس نے کہا اچھا اتنا آسان نسخہ ہے؟ کہا لاؤ سارے برتن بھر لیے جائیں۔ وہ تو ہمیں بھی آتی ہے۔ جب سارے برتن بھر کر کے رکھ لیے گئے تو پڑھنے والے نے پوری رات سورہ اخلاص پڑھ کر کے اتنا تن کیا، اتنا تن کیا کہ منہ کا تھوک خشک ہو گیا، لیکن صبح تک پانی میٹھا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہا کس بابا نے پڑھا تھا؟ کہا وہ جو بیٹھا رہتا ہے ایک کونے میں گوشہ نشین ہے، جس کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے اس بابے کو پڑھتے سنا ہے۔ اٹھے حضرت جی اور بابا فرید کے پاس جا کے کہنے لگے بابا فرید یہ تو بتائیے کہ جو سورہ اخلاص آپ نے پڑھی ہے وہی میں نے بھی پڑھی ہے، جو تلاوت آپ نے کی ہے وہی تلاوت میں نے بھی کی ہے۔ آپ نے ایک بار پڑھا ہے، پورا پانی میٹھا کر دیا ہے، میں پوری رات پڑھتا رہا لیکن ایک گھونٹ میٹھا نہ کر سکا۔ فرید نے مسکرا کے کہا تھا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر قرآن کے بارے میں بات کرتے ہو جو تم نے پڑھا ہے وہی میں نے پڑھا ہے، جو قرآن تمہارا ہے وہی قرآن میرا ہے، جو عمل تمہارا ہے وہی عمل میرا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے قرآن تو وہی ہے، لیکن یاد رکھو پانی میٹھا کرنے کے لیے زبان فرید والی ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، واہ واہ واہ۔ تو یہ فرید، ان فرید کی جانتے ہو؟ اللہ نے اتنا کمال بخشا، ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کے بند کر دے پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ بات بڑے کی اگر ان کی مکمل زندگی کی بات کروں، صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دوریاں، اس پہ غور کریں دوریاں کیسے ہو۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تھا، دیہاتی گاؤں کا مرید۔ اللہ ان نسلوں کو سلامت رکھے، ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ ہم نے نہ تو پیر کا مطلب ہی الگ رکھ رکھا ہے، اگر ہم نے کسی کو پیر بنا لیا تو ہماری مرغی کا علاج بھی وہی کرے گا، ہماری بکری کی ڈوری بھی اسی سے آنی، ہماری بھینس کی ڈوری بھی اسی سے آنی۔ پیر کا مطلب یہ کیوں نکالتے ہیں لوگ کہ ہر چیز کا تعویذ ہمیں اسی سے لینا؟ کاش کوئی اس لیے بھی پیر بنائے کہ کوئی ہمیں خدا تک پہنچائے۔ گارنٹی ہے، میں اس صدی میں رہ کر کے بات کر رہا ہوں، اس صدی میں دنیا گھوم آئیے گا، لاکھوں پیروں کے پاس جائیے اور ان سے جا کے پوچھئے آپ کے مرید کتنے؟ کوئی کہتا 1.25 لاکھ ہے، کوئی کہتا 1 کروڑ ہے، کوئی کہتا 2000 ہے۔ سارے پیروں سے پوچھو کہ کوئی مرید ایسا بھی آیا جس نے آ کے یہ ضد کی ہو کہ جوتی لے کے آیا ہوں، بس یہ سوچ کے آیا ہوں کہ آپ کی چوکھٹ سے تب جاؤں گا جب مجھے خدا کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ آج کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے، منزل ہی نہیں، آج کسے تلاش ہے خدا کی؟ کتنے لوگ اللہ کو ڈھونڈنے پہ لگے، کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں مریں اور جنت ہماری ہو جائے، کبھی خدا کے لیے نہیں اٹھا کرو یار،
ہم کب روتے ہیں؟ جب ہماری بلڈنگ گر جاتی ہے، ہمارے بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے، ہم ہار جاتے ہیں، ہم کہیں پہ رسوا ہو جاتے ہیں، تب روتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ وہ کبھی صرف رب کے لیے اٹھ کے رونا سیکھو۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، عزت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، تو کبھی 3 بجے اٹھ کے نہ اس کے لیے رونے کی عادت بنو، اور آ کے کہو مالک آج میں اپنے لیے نہیں، میں تو تیرے لیے آ گیا۔ کبھی کہو نہ اٹھ کے اس سے، آج میں تیرے لیے آیا ہوں، میں آج بلڈنگ لینے نہیں آیا، میں آج تجھ سے پیسے مانگنے نہیں آیا، میں اس لیے آ گیا ہوں، تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ کبھی اس لیے بھی تو آ کے دیکھو نا، آج آنے کو کوئی تیار نہیں، آج آنے کو تیار نہیں۔ ہمارے بھی معاملات خراب ہیں، ہم نے بھی کیا کیا، ہمیں کسی پیاز لینے والی نے اٹھ کے 1000 روپے دے دیے، ہم نے کہہ دیا جسے جنت ہی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو۔ ہم نے کبھی ٹوکنے کی کوشش نہیں کی، بندہ ناراض ہو جائے گا، ایک بندہ کم ہو جائے گا، ایک مرید کم ہو جائے گا، ہم نے کہہ دیا پیاز مت لے تو وہ روٹھ جائے گا۔ بس یہ سوچا کرو، کوئی روٹھے تو روٹھے، مدینے والا نہ روٹھے۔ کبھی اٹھ کے رب سے رب ہی کو مانگا کرو۔ کبھی رات میں اٹھ جائے گا، یہی بابا فرید ہے، آپ کا ایک مرید تھا نا دیہات کا، اس کی عادت تھی سال میں 1 مرتبہ بابا فرید سے ملنے آتا تھا۔ کتنے دن میں؟ سارے بول رہے ہیں؟ اگر نا میں سچ سمجھ سکتا ہوں 3 بجنے والے بہت تھک گئے ہوں گے، آپ کی محبتوں کو سلام، اس پیار سے بھی بیٹھے ہوں گے۔ اتنی دیر تو کوئی کھانے کے انتظار میں نہیں بیٹھتا ہے نا جی، اتنی دیر کوئی بے روزگاری بھتہ لینے کے لیے نہیں بیٹھتا ہے، کسی نیتا کو راضی کرنے کے لیے نہیں بیٹھتا۔ یقیناً یہ ایک ہی آگ ہے اور ایک ہی لگن ہے جو اتنی رات کو جگائے رکھا ہے، اور وہ لگن یہ ہے، سنا دے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، چراغاں یا رسول اللہ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی جو سو رہا ہے اسے اٹھا لو، میں بالکل اٹھانے کا عادی نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں جو سو رہا ہے نا حضور کی محفل میں اسے بالکل نہ اٹھایا جائے، کیونکہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی کو حضور کی محفل میں نیند آئے اور نیند میں خواب آئے، اور خواب میں اگر کوئی آئے گا تو وہ زہرا کا بابا ہی آئے گا، کیونکہ اتنی اچھی جگہ کے خواب بھی اچھے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو یہاں نہ اٹھاؤ، جو سو گیا تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تو بابا فرید کا ایک مرید نا، دیہاتی مرید، اور سال میں ایک بار، کتنی بار آتا؟ ایک بار، ایک بہت ایزی گفتگو کرتا ہوں تاکہ میری ہر بھائی کے ذہن میں میری باتیں رہ جائے کریں، ورنہ مجھے بھی انگلش آتی ہے، مجھے بھی عربی میں آتی ہے، میں اس طرح کی ہارڈ زبان استعمال کروں کہ پھر آپ سوچنے میں لگ جاؤ کہ یہ بندہ کیسے توڑ جوڑ مار رہا ہے۔ اللہ کرے یہ بات ذہن میں اتر جائے۔ کون تھا وہ؟ ایک دیہاتی مرید، سال میں کتنی بار ملنے آتا؟ جلدی بولیں۔ اچھا خالی نہیں آتا، جب بھی آتا تحفے میں ایک لنگی لے کر کے آتا، اس کی آنکھ کی لنگی بڑی اچھی ہے، ایک لنگی بابا فرید کے لیے لے کر کے آتا، تھا بڑا غریب۔ ایک سال وہ آیا، 2 سال بیت گئے، جب 2 سال مکمل ہو گئے نا تب آیا، اور ایک نہیں 2 لنگی لے کر کے آیا۔ 2 سال میں آیا اور کتنی لنگی لے کر کے آیا؟ لنگی سمجھتے ہیں؟ لنگی لنگی سمجھتے ہیں نا؟ لنگی کے سیون لنگی کہتے ہیں، ہے نا؟ 2 لنگی لے کر کے آیا۔ اب بابا فرید کی بارگاہ میں لے کر کے آیا، کہا حضور یہ تحفہ قبول ہو۔ تو جانتے ہیں بابا فرید نے پہلی بار کیا کہا؟ بابا فرید نے کہا تھا، ہاں بابا فرید نے کہا تھا پچھلے سال کیوں نہیں آئی؟ پیر کی محبت مرید سے دیکھ لے کہ پچھلے سال کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا حضور میں بڑا غریب سا بندہ ہوں، پچھلے سال اتنے پیسے نہ بچا سکا کہ آپ کے لیے تحفے میں ایک لنگی لے آیا۔ مرید کہہ رہا بابا فرید کو، کہ پچھلے سال اتنے پیسے نہ بچا سکا کہ ایک لنگی لے کر کے آ جاتا، حضور اس بار آئے ہوں نا تو 2 لنگی لے کے آیا، ایک اس سال کی بھی لنگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حافظ ملت سربراہ اعلی الجامعۃ الاشرفیہ حضرت علامہ عبدالحفیظ عزیز ملت صاحب قبلہ، حضور پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور حافظ ملت، اولاد رسول، نعرہ تکبیر، فیضان داؤد نگر، ٹھیک ہے
ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر رسول پر وہ عظیم شخصیت ظاہر ہو چکی ہے جس کا ہمیں اور آپ کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ عطائے حافظ ملت حضور سربراہ عالیہ صاحب قبلہ رضی اللہ علیہ کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ یہ ہمارے مراد آباد کی وہ عزیز نعمتیں کہ جن کی سرپرستی میں ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں علم کے پیاسوں نے اپنی پیاس بجھائی ہے۔ ہمارے ہندوستان کی ٹاپ موسٹ یونیورسٹی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، جو حضور حافظ ملت کی یادگار ہے، اسی کی سرپرستی اور نگرانی حضور والا کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں پناہ برکت عطا فرمائے اور مولا کریم ہم سب کو ان بزرگوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ پہلے یہ بات ہو چکی تھی، اگر جیسے ہی آئیں گے انشاءاللہ دستار بندی کا منظر ہم دیکھیں گے، کیونکہ بہت زیادہ دیر حضرت نہیں بیٹھیں گے کہ مجھے بتایا جا چکا تھا۔ بس میں بات مکمل کر لوں اپنی بزرگوں کی اجازت سے اپنے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 2 سال کے بعد مرید آیا اور 2 لوگ ہی لے کر کے آیا۔ جب 2 سال کے بعد مرید آیا، 2 لوگ ہی لے کر کے آیا، بابا فرید نے کہا تھا کہ تم پچھلے سال کیوں نہیں آئے تھے؟ اس نے کہا حضور میں اتنا پیسہ نہ بچا سکا کہ جو میرا معمول تھا آپ کے لیے میں ایک لنگی لے کر کے آتا تھا تو میں آپ کے لیے لنگی لے آتا۔ اس بار حضور 2 لے کے آیا، ایک اس سال کی ہے اور ایک پچھلے سال کی ہے۔ یہ کہہ کہ جب آپ بیٹھے نا تو بابا فرید نے ان لنگیوں میں آگ لگا دی۔ جب آگ لگائی تڑپ گیا مرید۔ اس نے کہا حضور ناراض ہو گئے؟ حضور بڑے اچھے مال کی لے کر کے آؤں، پسند نہیں آئی؟ پسند نہیں آئی سرکار؟ تو آپ نے فرمایا تو ایک لنگی کی وجہ سے 1 سال کے لیے میرے پاس نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا جو چیز یار کو یار سے جدا کر دے اس چیز میں آگ لگا دینی چاہیے۔ کس نے تجھ سے کہا کہ لنگی ہوگی تبھی آئے گا؟ میں نے بڑا انتظار کیا تھا تیرا، میں نے بڑا انتظار کیا تھا۔ بابا فرید کہہ رہے ہیں اس چیز کو آگ لگا دو جو یار کو یار سے جدا کر دے، جو محبوب کو محبوب سے دور کر دے، اس چیز کو آگ لگا دینی چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہر وہ چیز جس نے ہمیں حضور سے دور کر دیا ہے، ہم ہر اس چیز کو آگ لگا دیں، ہم ہر اس دنیاوی رسم کو ٹھوکر مار دیں جو ہمیں حضور کے قریب نہیں ہونے دے رہی ہے۔ ہم اپنے دلوں میں عشق رسول کی شمع جلا لیں، ہم اپنے آپ کو حضور کا دیوانہ بنا لیں، ہم اپنی محفلوں میں حضور کا ذکر کیا کریں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں حضور کے لیے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم 10 مرتبہ اٹھنے کے بعد درود پڑھ سکتے ہیں، اور 10 مرتبہ سونے سے پہلے درود حضور پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ عمل ہمارا مضبوط ہو جائے، کبھی تو مدینے والے کی طرف سے یہ پیغام آئے گا چل تجھے مدینے میں حضور بلا رہے ہیں، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے رشتے حضور سے مضبوط کریں، ہم اپنے رشتے حضور سے مضبوط کریں، اور اتنے مضبوط کر لیں مصطفیٰ سے رشتے کہ ہماری محفلوں میں نبی نبی ہونا چاہیے، ہماری تنہائیوں میں نبی نبی ہونا چاہیے۔ آج غم آتا ہے تب حضور یاد آتے ہیں، تیجا ہوتا ہے تب حضور یاد آتے ہیں، 40واں ہوتا ہے تب حضور یاد آتے ہیں۔ آخر بتاؤ خوشی میں حضور یاد کیوں نہیں آتے؟ جب بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں تب حضور یاد کیوں نہیں آتے؟
جب بیٹیوں کی رخصتی ہوتی ہے تب حضور یاد کیوں نہیں آتے؟ ہمارے گھر کی محفلوں میں جہیز تو ہے لیکن حضور کی ذکر کی محفل کیوں نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا اس بات پر. ہم بیٹیوں کو دینے کے لیے ساری دولت دیتے تھے لیکن ہم نے ان کے سینے میں قرآن کیوں نہیں دیا ہے؟ ہم نے ان کو علم کی دولت سے کیوں نہیں نوازا ہے؟ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیٹیاں جب جاہل ہوتی ہے نا تو وہ قرآن جو جہیز میں آیا تھا وہ آج تک الماری میں ایسا ہی رکھا ہوا ہے جیسے باپ نے جزدان میں بند کر کے بھیجا تھا. کاش ہم نے جہیز میں قرآن دینے سے پہلے اپنی بیٹیوں کے سینے میں قرآن اتار دیا ہوتا, اپنے بیٹوں کو قرآن دے دیا ہوتا, اپنی نسلوں کو قرآن کی دولت دی ہوتی. یہ ادارہ اللہ اس ادارے کو سلامت رکھے. انیس العلوم ادارہ, انیس العلوم 25 طلبہ اس میں رہتے ہیں. کتنے بولیں ذرا جلدی سے سبحان اللہ. کتنے رہتے ہیں؟ 25 رہتے ہیں نا. ہر بندہ جانتا ہے گھر کے اندر 8 ممبر, 10 ممبر, 12 ممبر, 14 ممبر, 15 ممبر ہوتے اور 15 لوگوں میں 6 لوگ کمانے والے ہوتے تب بھی گھر چلانا مشکل ہوتا. سلام کرو ان علماء کی اس جماعت کو جو 1 نہیں, 2 نہیں, 10 نہیں, 12 نہیں, 25 طلبہ کو 3 وقت کا انتظام ناشتے سے لے کر کے کھانے تک. اور مجھے تو اتنی خوشی ہوئی جب حضرت نے بتایا کہ غریب بچوں کو صرف کھانا نہیں بلکہ اوڑھنے پہننے کے لیے کپڑا اور دوا کا بھی انتظام کیا جائے. یہ 25 طلبہ کا انتظام ہے. اور اگر ہم جامعہ الاشرفیہ کی بات کریں, حضور سربراہ اعلیٰ کی بات کریں, وہاں 1 نہیں ہزاروں طلبہ اپنے علم کی پیاس بجھاتے ہیں. سب کا انتظام ہوتا ہے, سب کا اہتمام ہوتا ہے, سب کو پورے طریقے سے ہر ضرورت ان کی مہیا کی جاتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک گھر چلانے والے کو اتنی دقت ہوتی ہے, مدرسہ چلانے والے کو کتنی محنت کرنا پڑتی ہوگی. ہم کوشش کریں کہ یہ جو بوجھ علماء کے سر پہ ہے نا انتظام کا, اسے ہلکا کریں گے انشاءاللہ. اور یقیناً یہ آپ ہی کی محبت اور آپ ہی کے تعاون سے سب کچھ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دور میں بھی ہوتا رہے گا. بولیں انشاءاللہ, ہے نا؟ لگے رہیں گے نا انشاءاللہ. ہمارے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, سب کچھ ہے. ہم تو مرتے بھی بڑی بے فکری سے, بڑی بے فکری سے مر جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں چلو مرو, کوئی بات نہیں ہے, کوئی نہ کوئی تو پڑھائی دے گا جنازہ. دنیا بڑی بے وفا ہے, بڑی بے وفا دنیا ہے. آپ کو مرنے میں دیر لگے گی, اسے بھولنے میں دیر نہیں لگے گی. اگر آپ کروڑوں بھی کماتے ہیں نا مہینے کے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی, آپ سب کچھ ہے اپنی فیملی کے لیے, تو تب تک ہے جب تک آپ زندہ ہیں. ورنہ یہ دنیا تو اتنی بے وفا ہے جب تک آپ کما رہے ہیں. معاف کیجئے کہ بات کڑوی ہونے لگی ہے, اولاد بھی ماں باپ کو وہی سب سے اچھی لگتی ہے جو پیسہ سب سے زیادہ کماتی ہے. آج اتنی مطلبی دنیا ہو گئی ہے, آج اتنی مطلبی دنیا ہو گئی ہے. اگر اولاد کے لیے ماں باپ کا یہ معاملہ ہے تو پھر اولاد کا ماں باپ کے لیے کیا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہو. ایک بوڑھے باپ کو اگر پینشن ملتی ہے نا تو بیٹا کھانا دے رہا ہے. اگر ایک بوڑھے باپ کے پاس اس کی جمع راشی ہے تو اولاد اسے کھانا دے رہی ہے. جس دن ختم ہو گئی نا تو پھر دھکے مار کے گھر سے نکال دیتی ہے. کوئی جا کر کے اس کو ڈال دیتا اولڈ ایج ہوم کے اندر, کوئی گھر سے نکال دیتا, کوئی کہتا پرانے گھر میں تم رہو, نئے میں ہم رہیں گے. خدا کے واسطے اپنی آخرت کی تیاری خود کیجیے. اس اولاد کے دھوکے میں نہ رہیے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ لاکھوں لوگوں کو اس لیے کھانا کھلاتی رہے گی تاکہ باپ کی قبر میں ٹھنڈک ہو جائے. ہم تو 40ویں کی 40 دے کے بھی اس لیے بنواتے تاکہ سوسائٹی میں ہمارا نام ہو سکے. معاشرہ یہ کہتے کہ باپ سے کتنا پیار کرتا ہے. وہ جو زندگی میں کبھی باپ کو ایک مرتبہ 3 سے 4 زیادہ پسندیدہ اس کی زندگی کے پھل نہ لا کے دے سکا, وہ 40ویں پہ 70 قسم کی 70 کوالٹی کا کھانا لا کے رکھ دیتا ہے. پھر کوئی پوچھنے والا کیوں نہیں ہوتا, کاش جو 40ویں پہ لے کے آیا ہے تو نے یہ زندگی میں اپنے باپ کے دسترخوان پہ رکھے ہوتے. آپ کو کیا لگتا ہے ہم مریں گے تو ہماری اولاد ہماری قبروں پہ سونے کے تاج چڑھائے گی؟ یہ ہماری قبروں پہ آ کے بیٹھے رہیں گے ابا اتنی جائیداد چھوڑ کے گیا چلو اسے قرآن پڑھ دیا جائے؟ نہیں, جتنی زیادہ دولت چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں اتنا برا انجام ان کے آگے آ رہا ہے. ابھی 1 کروڑ پتی مرا, جانتے ہو اولاد امریکہ سے اس کو دفن کرنے کے لیے نہیں آئی. بار بار ہاسپٹل سے فون جاتا رہا, لاش تیار لے کے چلے جائیے. اس نے کہا گرمی بہت زیادہ ہے, آپ فون کریں میونسپلٹی کے لوگ آ کر کے لے کے چلے جائیں گے. آپ مجھے بتائیے اتنی دولت ہوتے ہوئے بھی اولاد بے وفا ہو جایا کرتی ہے. آپ کو خدا کا واسطہ ہے, آپ ایک کام کیجئے گا, اپنی قبر کی تیاری اپنے جیتے جی کر جائیے گا. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے, کبھی قبروں میں جا کے دیکھا کرو, وہاں پہ آپ کو ٹوٹے تختے نظر آئیں گے, وہاں پہ آپ کو بیٹھی قبریں نظر آئیں گی, وہاں پہ آپ کو پھٹے کفن نظر آئیں گے. مٹی تو بڑی بات ہے, کوئی پھول ڈالنے والا تک نہیں ہوتا ہے, ٹوٹی قبروں کو چھپانے والا نہیں ہوتا ہے. یہ جن کی قبریں ہیں کیا وہ لاوارث ہیں؟ کیا ان کا دنیا میں کوئی وارث نہیں ہے؟ جا کر کے قبروں کے پاس کھڑے ہو کر کے کسی سفید داڑھی والے سے پوچھئے گا یہ قبر کس کی ہے تو وہ جواب دے گا کہ اس کے 4 بیٹے تھے. یہ جو قبر گئی 8 بیٹے چھوڑ کے مرا ہے. یہ جو قبر پڑی ہے اللہ نے اس کو 3 بیٹے دیے ہیں. میں پھر
پوچھنا کیا پاکیز ہیں، لاوارث ہیں، کہا نہیں سارے پیسے والے ہیں۔ مجھے بتا تو سکی اگر دولت والوں کو ان کی قبروں پر ان کے بیٹے نہیں آیا کرتے ہیں تو تیری میری حیثیت کیا ہے، تیری میری اوقات کیا ہے؟ ایک کام ایسا کر کے چلے جاؤ کہ کوئی تیری میری قبر پہ نہ بھی آئے، تب بھی رحمتوں کی کھڑکیاں قبروں میں کھلی رہنی چاہیے۔ اور وہ طریقہ کیا ہوگا؟ آؤ سنو، اگر چاہتے ہو قبر کی ٹھنڈک کی تیاری کرنی ہے تو کبھی انیس العلوم آ جائیے گا، آ کر کے حضرت سے پوچھئے گا کہ کوئی ہمیں ایسا طالب علم بتا دو کہ جس کے پاس خرچے کا پیسہ نہ ہو، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال اور کہہ دے مولانا 1 سال کا خرچہ اس قرآن والے کا میرے ذمہ ہے، اس کے 2 سال کی تعلیم کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اپنا پیسہ لگا کر کے قرآن والوں کو پڑھا دو۔ اگر یہ بھی نہ مل سکے تو جس ادارے میں لگتے ہیں اگر وہاں پہ فریج نہیں ہے تو پانی کا انتظام ٹھنڈے کا کرا دیجئے، اگر کولر نہیں ہے تو ٹھنڈی ہوا کا انتظام کرا دیجئے، اگر یہ بیٹھنے والے زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں ایک قالین کا انتظام کرا دیجئے۔ تم اور میں کیا جانے، ہم تو 500-1200 روپے 1800 روپے کا ایک پنکھا لگا کر کے پھول جایا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا جب بھی یہ قرآن والوں کو گرمی لگے گی اس کولر کے آگے بیٹھیں گے، ان کا پسینہ بہے گا، کولر کی ٹھنڈی ہوا نکلے گی، تو اور میں قبرستان میں ہوں گے، اولاد بھول چکی ہوگی، خاندان بھول چکا ہوگا، جیسے کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرآن والے کے سینے کو ٹھنڈا کرے گا، اللہ قبر سے تیری جنت کی کھڑکی کھولے گا اور رحمت کی آوازیں آئیں گی۔ سوچ تو نے قرآن والے کے گرمی والے بدن کو ٹھنڈا کر دیا ہے، ہم تیرے گناہ والے بدن کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا کر دے رہے ہیں۔ آپ یہ کام کیجئے گا، اپنا پیسہ اگر لگائیے گا تعلیم پہ لگائیے گا، بچوں کو پڑھانے پہ لگائیے گا۔ ہمارے بچے جب تعلیم یافتہ ہوں گے نا تو پھر باپ بے بسی کی موت نہیں مرے گا، بے بسی کی موت نہیں مرے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جس گھر میں ایک بھی قرآن والا ہوتا ہے نا وہ اس گھر میں بدعقیدگی کو داخل نہیں ہونے دیتا ہے، اس گھر کے اندر وہابیت، دیوبندیت، رافضیت یہ لعنتیں نہیں آیا کرتی ہیں۔ اللہ قرآن کی برکت اتنی رکھتا ہے کہ اگر باپ کی پہلے سے داڑھی نہیں تھی بیٹا حافظ قرآن بن جائے، اسی دن سے باپ چہرے پہ حضور کی سنت سجا دیتا ہے۔ کتنی برکت قرآن کی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھ کے اپنے رشتے قرآن والوں سے مضبوط کیجیے گا۔ یہ بہت بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی دین کے لیے لگا دی۔ اللہ آگے کھڑا کر کے پوچھے گا بتا زندگی کہاں گزری، کتنا آسان ہوگا کہنا مالک جب ہوش سنبھالا تو پڑھ رہے تھے، جب جوانی سنبھلی تو پڑھانے لگ گئے تھے، ہماری پوری زندگی قرآن کی خدمت میں لگ گئی، کتنا آسان ہو جائے گا حساب۔ اگر یہ معاملہ پھنس گیا زندگی کہاں گزاری ہے تو پھر بتاؤ کدھر بتانا۔ مالک چائے کے پٹے پہ بیٹھ کے غیبت کرتے رہے، چائے کے چوک میں بیٹھ کر کے، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے رہے، پھر مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اپنے رشتے قرآن سے مضبوط کریں، قرآن سے رشتوں کو مضبوط کریں اور یہ بتا دیں کہ قرآن ہمارا ہے اور ہم قرآن کے ہیں۔ یہ آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے، نہیں کہ صرف تیجے کے لیے قرآن کھل رہا ہے، 40ویں کے لیے قرآن کھل رہا ہے، میتوں کے لیے قرآن کھل رہا ہے، کبھی رب کو راضی کرنے کے لیے بھی قرآن پڑھا کرو، کبھی رات کو اٹھ کر کے قرآن دیکھا کرو، قرآن کو پڑھ لیا کرو۔ رب بڑا قریب ہے ہمارا، اتنا قریب رب ہے ہمارا، وہ کہتا تو رو کے دکھا دے میں تجھے بخش کے دکھا دوں گا۔ وہ یہ نہیں کہتا تیرے 40 سال کے گناہ ہیں تو 40 سال پر تو رو کے آ پھر میں تیری معافی طلب قبول کروں گا، نہیں وہ تو کہتا چل 40 سال نافرمانیوں میں گزر گئی، تو نے گناہ کیے ہیں، آ جانا تو گناہ گار ہے تو تیرا رب کریم ہے۔ مالک کتنا سودا لے گا؟ وہ کہتا سودا ہی کوئی نہیں، تو 40 سال کے گناہ لے کے آ، بدلے میں ندامت کا ایک آنسو کا قطرہ لے کے آ جا، میں اپنی رحمت کا سمندر تجھے بہا کے دکھا دوں گا۔ اس نے تو اتنے دروازے کھول رکھے، آواز آتی ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں کی، راہ دکھلائیں کسے راہ ربے منزل ہی نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن دیں، اپنی نسلوں کو قرآن دیں، اور ایک آخری بات قرآن سے محبت کریں، پڑھ سکتے تو پڑھیں،